بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپلور دا ورلڈ کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اس بار ہم آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی عمدہ ویڈیو شیئر کرنے جا رہے ہیں جو اس کل کائنات کے مالک اور والد تھے۔ انہی کے لیے اس کائنات کو بنایا اور سجایا گیا۔ ان کے گھر کا ماڈل جو سعودی حکومت نے بنایا وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم اس کائنات کے سب سے افضل بشر کی حیات طیبہ اور ان کے گھر کی کچھ ویڈیوز شیئر کریں گے، مگر اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سننے اور دیکھنے والوں سے التماس ہے کہ وہ ریڈ بٹن کو دبا کر ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ اس طرح کی کئی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ یہ ویڈیو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات کے گھر کا وہ ماڈل ہے جو کچھ ہی عرصہ پہلے سعودی حکومت نے بنایا۔ اس ماڈل ہاؤس کو بنانے میں کافی وقت لگا اور مختلف احادیث مبارکہ کے حوالوں کو اور شہادتوں کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تاکہ عشاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان مسلمان بھائیوں کے لیے جو اس مبارک جگہ کا وزٹ نہیں کر سکتے یا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ کس طرح ہمارے آقا دو جہاں سادہ زندگی بسر کر رہے تھے اور کس قدر سادگی کے ساتھ رہائش رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ ایکسپلور دا ورلڈ کی ٹیم نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اس گھر کے نظارے آپ تک پہنچائیں اور آپ کو اسکرین کے ذریعے اس کی زیارت کروا سکیں اور اس بابرکت گھر کی سیر کر لیں۔ دوستو، اس وقت اسکرین پر جو ماڈل دکھایا جا رہا ہے یہ وہی ماڈل ہے جو روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا اور نبی پاک کی زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس گھر پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں اور رحمتیں سب سے زیادہ برسیں۔ اگر اس مقدس گھر کا جائزہ لیا جائے تو اس کی سادگی اور بناوٹ کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے یہ کائنات، زمین و آسمان اور کل مخلوقات کو بنایا گیا، وہ ہستی کس قدر سادہ زندگی گزارتی رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس ماڈل ہاؤس کو اور اس کو دیکھنے کے تبرکات و فیوز حاصل کرتے ہیں۔ اس گھر کا ڈیزائن سٹرکچر کچھ یوں بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے مرکزی داخلی دروازے کے ساتھ ایک چھوٹا سا احاطہ ہے اور اس کے ایک کونے میں پڑی ہوئی چارپائی اور چٹائی زمین پر بچھائی گئی ہے۔ روایات کے مطابق یہ وہی بابرکت کونا تھا جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آنے کے بعد استراحت کیا کرتے تھے، یعنی کہ آرام فرمایا کرتے تھے، اور اسی احاطے کے دوسرے کونے پر کھانا پکانے کا سامان، برتن اور آٹا پیسنے کے برتن اور آلات رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ دیکھا جائے ایک عدد کچا پانی کا گھڑا پڑا ہوا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پیا کرتے تھے۔ اس گھڑے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بحر غرس، بحر سکھیا، مالک بن نضر کے کنویں سے پانی بھر کر لایا کرتے تھے اور اس پانی کو ٹھنڈا کرنے کے بعد برتن میں بھر دیا کرتے تھے، اور دیوار کے ساتھ پڑا ہوا مشکیزہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ پانی بھر کر لایا جاتا تھا اور اس کو مشکیزے میں رکھ کے ٹھنڈا کیا جاتا تھا اور پھر اس گھڑے کے اندر بھر دیا جاتا تھا۔ خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں گھر کے اندرونی حصے کی جانب اور اپنی آنکھوں کو ان کا دیدار کرواتے ہیں تاکہ آخرت میں باعث رحمت اور بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ اس احاطے میں ایک دروازہ ہے جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اور یہ ہی وہی دروازہ ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں جایا کرتے تھے۔ دوستو، اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کاشانہ نبوت کا اندرونی منظر ہے اور اس حصے میں لگے کمکمے اور روشنیاں آرٹیفیشل ہیں، مگر اس وقت ان در و دیوار کو چراغوں سے روشن کیا جاتا تھا، مگر اب یہ برقی آلات اس اندرونی منظر کو روشن کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کچی دیواروں میں فرش پر پڑی ایک کھجور کی چٹائی نظر آ رہی ہوگی اور اسی کے ساتھ ایک چارپائی نما چیز پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوگی جس پر آرام کرنے کے لیے اوڑھنا اور بچھونا پڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی زمین پر ایک ٹاٹ بچھا ہوگا۔ اس کائنات کے سب سے افضل بشر اور اس کل جہاں کے والی وارث زیادہ نرم بستر پسند نہیں فرماتے تھے اور اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرنے کے بعد زمین پر ہی لیٹا کرتے تھے۔ اور ذرا دونوں جہانوں کے سردار کے گھر کی چھت کا نظارہ کیجیے۔ اس کی چھت پر کھجور کے پتے اور چھال در کر پردہ اور سائے کا انتظام کیا گیا تھا۔ کاشانہ نبوت اس حصے کا نظارہ کرتے ہوئے اگر آپ سامنے والی دیوار دیکھیں گے
تو اس کے ساتھ پڑی کھجور کی شاخیں نظر آ رہی ہوں گی اور اس کے ساتھ ہی ایک اناج سٹور کرنے کا گڑھا نما برتن نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی دیوار کے ساتھ پڑا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عصا مبارک نظر آ رہا ہوگا اور ایک کونے میں پڑے کچھ کھانے کے برتن ہوں گے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ازواج مطہرات کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ آپ کھانے میں انتہائی محتاط طریقہ اختیار کیا کرتے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طعام کا تذکرہ یوں بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کی روٹی اور سرکہ استعمال فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ آل محمد کے رزق کو بقدر زیست بنا، یعنی زندگی میں جتنا رزق درکار ہے بس اتنا ہی عطا فرما۔ اسی طرح سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن پیٹ بھر کر کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، تاکہ جب پیٹ بھر کے کھاؤں تو تیرا اور تیرے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کروں اور جب بھوکا رہوں تو آپ کی جانب گریہزاری میں لگا رہوں۔ خواتین و حضرات، دنیا کے ہر گوشہ سے خزانے لدے چلے آتے تھے مگر شہنشاہ عرب و عجم کا کاشانہ میں وہی فقر و فاقہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت کے پردہ فرما جانے کے بعد جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر ایک وقت بھی آپ نے سیر ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس دن آپ کا وصال ہوا اس دن بھی گھر میں چند سیر جو کے سوا کچھ بھی نہ تھا اور چند سیر جو کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ ایک یہودی کے ہاں رہن رکھی گئی تھی۔ خواتین و حضرات، یہ تھا ہمارے پیارے آقا کا رہن سہن، ہمارے پیارے آقا کے رہن سہن کا پس منظر۔ اب آپ کی اسکرین پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا اندرونی منظر اور اس میں پڑے سامان سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سادہ زندگی بسر کی اور اس کی تلقین بھی کی۔ اور اس میں پڑے ہوئے بستر کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی چٹائی پر آرام فرمایا جس سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے۔ یہ سب دیکھ کر صحابی سے رہا نہ گیا اور انہوں نے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک نرم بستر اور چٹائی بچھا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے دنیا کی مثال اس گرم موسم جیسی ہے جس میں بندہ تھوڑی دیر کے لیے رک کر آرام کرتا ہے اور پھر چل دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی منسوب کی جاتی ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم بستر بچھا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس بستر کا حال یوں بیان فرماتی ہیں، ایک چمڑے کا بستر تھا جس میں کھجور کے پتے بھر دیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چار دیواری میں کیا تھی اور اس کے باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معمولات کیا تھے اور کیسے زندگی بسر کی، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث روایات۔ انہی میں سے ایک روایت ہے کہ کچھ صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ حضور کے گھر کے باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے مگر چار دیواری کے اندر کے معمولات ہمیں پتہ نہیں ہیں، چنانچہ ہمیں ان کو معلوم کرنا چاہیے اور پھر اپنے گھروں میں اس کی پیروی کرنا چاہیے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی اندرونی زندگی کے بارے میں ازواج مطہرات ہی جانتی تھیں اور وہی اس بارے میں بہتر رہنمائی فرما سکتی تھیں، چنانچہ ان اصحاب نے آپس میں مشورہ کیا اور جاننے کے لیے ازواج مطہرات کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات بھی بالکل ویسے ہی تھے جیسے باقی تمام لوگوں کے گھر کے حالات ہوتے ہیں۔ کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا تناول فرماتے اور گھر کی کوئی کام کاج ہوتا تو وہ خود کر دیتے، کوئی چیز مرمت کرنی ہوتی تو خود کر دیتے، کوئی جوتا گانٹنا ہوتا تو وہ خود گانٹ دیتے، چارپائی سیدھی کرنی ہوتی تو وہ خود کر دیتے، اگر ازواج مطہرات میں سے کسی کے کام میں مدد کرنی ہوتی تو ہاتھ خود بٹا دیتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بھرپور خاندانی زندگی گزاری، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے باقی پہلو اور معمولات اہم ہیں، بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی بھی مشعل راہ ہے۔ ہم نے ہر معاملے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو
دیکھنا ہے اور آپ کی زندگی کی عملی اور ظاہری زندگی کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے۔ دوستو، ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ در حقیقت قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ چنانچہ جو کچھ قرآن پاک میں ہے وہ سب آپ کی زندگی میں مجسم ہو کر نظر آتا ہے۔ چنانچہ کچھ صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، ام المومنین، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بیان فرمائیے۔ ام المومنین نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے قرآن پاک نہیں پڑھا؟ یعنی قرآن الفاظ و عبارت ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس کی تفسیر ہے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ظاہری زندگی کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس میں بتایا کہ آقا دو جہاں، باعث تخلیق کائنات، جس کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا اور انہوں نے کس قدر سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ اگر وہ ہستی چاہتی تو کیا اس کے لیے اس دنیا کو مسخر نہ کر دیا جاتا، مگر پھر بھی زاہد و کائنات اور عام زندگی بسر کرنے کو ہی آپ نے ترجیح دی۔ دوستو، آج اس ہستی کو جاننے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر سادہ زندگی گزاری۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیے اور اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس گھر کا دیدار کر سکیں۔ دوستو، دعا کرتے ہیں کہ دوبارہ اس طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔